السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال کا نظم شکوہ جواب شکوہ کا فنی اور فکری جائزہ۔ تو اس نظم میں ہم اس ویڈیو میں ہم علامہ محمد اقبال کا جو نظم ہے شکوہ اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے جو جواب شکوہ لکھا ہے اس کا ہم فنی فکری جائزہ لیں گے۔ تو علامہ محمد اقبال نے شکوہ جوابی شکوہ، ٹھیک ہے، یہ دو نظمیں ہیں علامہ محمد اقبال کی، اور یہ ان کی شاعری کا جو ہے بہت مشہور مجموعہ ہے جو دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک شکوہ ہے اور دوسرا جوابی شکوہ ہے۔ یہ مجموعہ فلسفے خودی، مذہبی عقائد اور اجتماعی مسائل پر گہری خیالات کا عکاس ہے۔ علامہ اقبال کا یہ دو مجموعے جو ہے شکوہ اور جوابی شکوہ، یہ ان کی فلسفی خودی جو علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، یا ان کے جو مذہبی عقائد ہیں اور جو اجتماعی مسائل ہیں مسلمانوں کی، اس کے گہرے اثرات اس میں ہمیں پائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان کا فنی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم موضوع کی ساخت پر بات کرتے ہیں۔ تو شکوہ جوابی شکوہ میں اقبال نے غزل کی صورت میں اپنے خیالات پیش کیے ہیں، یعنی اس میں اقبال نے اپنے خیالات کا جو اظہار کی ہے وہ غزل کی صورت میں کی ہے۔ اس میں مخصوص بحر اور کھاپیا کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعری میں داخلی ہم آہنگی اور جمالیاتی خوبصورتی ہے جو قاری کو پوری طور پر متاثر کر دیتی ہیں۔ موضوع کی جو ساخت ہے علامہ محمد اقبال نے غزل کی صورت میں، غزل کی رنگ میں انہوں نے اپنے اس نظم کو پیش کیا ہے، جو اس سے پہلے نظم کو غزل کی صورت میں کسی نے پیش نہیں کیا تھا، اور اگر کیا بھی تھا تو جس خوبصورتی کے ساتھ علامہ محمد اقبال نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس میں جو بحر اور کھاپیا کا استعمال نظم میں انہوں نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ تو دوسری بات اس میں تصویر کشی اور استعارات ہیں۔ اقبال نے اس مجموعے میں زوردار استعارات، تمثیلات اور کلماتی تصویر زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ مفاہیم کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ قاری کا ذہن جدید سوالات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اس شکوہ اور جوابی شکوہ نظم میں تصویر کشی اور استعارات، لفظوں کے ذریعے انہوں نے خوبصورت تصویر کشی کی ہے، اور بہت ہی کمال کے استعارات اور تمثیلات اس میں استعمال کی ہیں، جو کلماتی تصویر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر دوسری شعری صنف، اقبال نے غزل کی صنف کو ایک نیا جہت دی، اور ہر غزل کے اندر ایک نیا پیغام اور موضوع ہے۔ انہوں نے اس صنف میں سیاسی، مذہبی اور نفسیاتی مسائل کو چھوا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اس نظم کو غزل کی صنف کے طور پر پیش کیا ہے، تو انہوں نے غزل میں ایک نیا لوگوں کے سامنے ایک نیا رنگ پیش کیا ہے، تاکہ اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر فکری جائزے میں ہم شکوہ کی بات کرتے ہیں، تو شکوہ میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے اپنے شکوے کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کی تقدیر میں زوال کیوں آیا ہے۔ اقبال کے مطابق مسلمانوں کا زوال ان کی خودی کی کمی اور عمل میں کمزوری کی وجہ سے ہے، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کے جاہ و جلال کی واپسی کے لیے مدد کیوں نہیں کرتا۔ تو اقبال نے اس شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کیا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے زوال پذیر ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا، ان کی مدد کے لیے کیوں پیش نہیں آتا۔ تو شکوہ میں انہوں نے بیسیکلی یہی کہا ہے۔ پھر اس کے بعد جوابی شکوہ میں اقبال نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ جوابی شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، جس میں اقبال کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت ان کی اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی خودی کو پہچاننا اور عمل میں
تبدیلی لانی ہوگی۔ تو پھر شکوہ جو اقبال نے کیا تھا، پھر اس کا جواب بھی انہوں نے جواب شکوہ میں دیا، اور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں کی یہ جو زوال ہے، مسلمانوں کی یہ جو کمزوری ہے، مسلمانوں کی یہ تو تباہی اور بربادی ان کے اوپر یعنی ان کے اوپر مسلط ہوئی ہے، تو یہ ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں۔ اور وہ کس وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے اس میں خودی کا فلسفہ موجود نہیں ہے۔ اقبال کا مرکزی فلسفہ خودی ہے، جس میں وہ انسان کو اپنی داخلی طاقت اور ارادے کی اہمیت بتاتے ہیں۔ شکوہ جوابی شکوہ میں یہ فلسفہ نہ صرف فرد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اقبال نے مسلمانوں کی اجتماعی طور پر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اقبال نے خودی کا فلسفہ اس میں پیش کیا ہے کہ جب تک مسلمان یعنی خودی کے فلسفے کو نہیں اپنائیں گے، تب تک مسلمان اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے، مسلمان اسی طرح رسوا ہوں گے، مسلمان آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک یہ لوگ اپنے اندر خودی کا جو فلسفہ ہے وہ اپنے اندر نہیں ڈالیں گے۔ تو پھر اس کے بعد مذہبی اور سماجی تنقید۔ اقبال نے اس نظم میں یعنی اقبال کی شاعری میں سماجی اور مذہبی دونوں پہلو ہیں۔ اس نظم میں وہ مسلمانوں کو اپنی شناخت کے بارے میں سوالات اٹھانے اور اپنے عمل کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس مجموعے میں اقبال نے اسلامی معاشرت اور تمدن کی تجدید کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اس نظم میں مذہبی اور سماجی تنقید، اقبال کی شاعری میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے ان نے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ مسلمانوں کے زوال اس وجہ سے ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ جب ہم نکالتے ہیں تو اس کا نتیجہ سمپل سے ہے۔ دیکھیں، شکوہ اور جوابی شکوہ میں اقبال نے فلسفے خودی کو زیر بحث لاتے ہوئے نہ صرف فرد کی روحانی بیداری پر بات کی ہے، بلکہ مسلمانوں کو اجتماعی بیداری کی بھی دعوت دی ہے۔ ان کی شاعری میں ایک طرف اللہ کی طرف سے جواب کا فلسفہ ہے، تو دوسری طرف انسان کی اپنی محنت اور کوشش کی اہمیت۔ یہ مجموعہ اقبال کی فکری جرت اور تخلیقی عظمت کا عکاس ہے۔ یعنی اقبال نے شکوہ اور جوابی شکوہ یعنی دونوں کو زیر بحث لاتے ہوئے ایک طرف اقبال نے مسلمانوں کی روحانی بیداری پر بات کی ہے، بلکہ مسلمانوں کی دوسری طرف مسلمانوں کو اجتماعی طور پر یعنی ان کو اجتماعی طور پر آگے میدان میں آنا چاہیے، اور اس کے اندر اجتماعی بیداری کی بھی دعوت اقبال نے مسلمانوں کو دی ہے اس شکوہ اور جوابی شکوہ میں۔ تو یہ علامہ محمد اقبال کا جو مشہور نظمیں ہیں شکوہ اور جوابی شکوہ، تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے بحث کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اسی طرح اہم اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ والسلام۔